الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عماد الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو نماز پڑھے تم بھی ان نمازیوں کے ساتھ نمازیں ادا کرو، جو رکوع کرے تم بھی رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، جو زکوٰۃ دے تم بھی زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے متعلق یہ حکم جاری فرمایا۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے اسے لے لو اور جو رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو گزشتہ جمعے میں جو حضرات یہاں حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ گفتگو کس موضوع پہ ہوئی تھی۔ شان مصطفیٰ بیان کی گئی تھی، رسول پاک کی شان کو بیان کیا گیا تھا۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ پہلے انسان ذات مانتا ہے پھر بات مانتا ہے۔ کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں کیا؟ پہلے انسان ذات مانتا ہے پھر بات مانتا ہے۔ تو ذات مصطفیٰ پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اب مصطفیٰ کی بات کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ مصطفیٰ کی ذات کیا ہے یہ آپ نے پچھلے جمعے میں بخوبی سنا کہ مصطفیٰ کی ذات دو جملوں میں کہہ دی جائے مصطفیٰ ہماری طرح ہے، یہ مصطفیٰ نے خود کہا۔ رسول ہماری طرح ہے، یہ رسول نے خود کہا۔ لیکن ہم رسول کی طرح، کیا بات کھانا نہیں کھایا ہے کیا؟ ہم رسول کی طرح نہ ہے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ جو کہے کہ ہم رسول کی طرح ہیں تو رسول کی طرح تو فرشتوں کا سردار نہ ہو سکا تو یہ دیوبند میں پڑھانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو رسول ہماری طرح ضرور ہے، رسول کی ذات کیا ہے؟ ہماری طرح ہے، لیکن ہم رسول کی طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تو یعنی ذات آپ نے سمجھ لیا، بات سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کا حکم دیا، جن باتوں کے لیے فرمایا، ان باتوں میں، ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کا بندہ، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد چار چیزیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوگا۔ اسلام میں داخل کس طرح ہوگا؟
کلمہ طیبہ پڑھے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ بتا دے گا کہ ہمارے دلوں میں محبت خدا بھی ہے، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ بھی ہے. نہ ہمارے دل محبت خدا سے خالی ہے، نہ ہمارے دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے. تو جب اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں خدا کو بھی مانتا ہوں، مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں، اب اسے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جہاں خدا کو مانتا ہوں وہاں خدا کی مانتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہوتا ہے خدا کو ماننا اور ایک ہوتا ہے خدا کی ماننا. خدا کو سب مانتے ہیں لیکن خدا کی سب نہیں مانتے. آپ بھی 8 دن میں ایک مرتبہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ 8 دن میں ایک بار نماز پڑھنے آتے تو 8 دن خدا کو مانتے ہیں اور جمعے کے دن خدا کی مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو اللہ کی، جمعے کے دن مانتے ہیں اور اللہ کو 7 دن مانتے ہیں. یہ حال ہے آج ہمارے مسلمانوں کا. تو یہی حال جو ہے رسول پاک کے بارے میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر مانیں گے لیکن رسول کی بہت کم مانیں گے. جو رسول کی مانتے ہیں وہ فجر کی نماز قضا نہیں کرتے. جو رسول کی مانتے ہیں وہ ظہر کی نمازوں میں بازاروں میں گھوما نہیں کرتے. جو رسول کی مانتے ہیں وہ عصر کی نمازوں میں سویا نہیں کرتے. جو رسول کی مانتے ہیں وہ مغرب کی نمازوں میں چوراہوں پہ کھڑے ہوا نہیں کرتے. جو رسول کی مانتے ہیں وہ دنیا میں بھی خدا کے غلام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خدا کے غلام ہوتے ہیں. نہ دنیا میں خدا سے دور ہوتے ہیں نہ آخرت میں خدا سے دور ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جو رسول کی مانے گا وہ دنیا میں بھی خدا کا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی خدا کا ہو جائے گا. تو اب رسول کی بات کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مسلمان ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جو اس پہ عائد ہوگی، جو اس پہ فرض ہوگی، وہ کیا ہے؟ نماز. سب سے پہلی چیز ہے نماز، دوسری چیز ہے روزہ، تیسری چیز ہے زکوٰۃ، چوتھی چیز ہے حج. یہ 4 چیزیں انسان پر فرض ہو جاتی ہیں. نماز نہیں پڑھتا ہے، دنیا کی اچھائی کر لے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ پہلے سوال کرے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. جب اس سوال سے پار ہوگا تبھی تو دوسری بات پہ آؤ گے. جب اسی سوال پہ فیل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ فرما دے گا کہ یہ بے نمازی ہے، اسے جہنم میں بھیج دو. پھر آپ کے صدقے، آپ کی خیرات، آپ کی اچھائیاں، آپ کے سارے پڑھنے پڑھانے، آپ کی دنیا کے اندر اچھے اخلاق، آپ کی دنیا کے اندر جتنے آپ نے صدقے کیے، جتنے آپ نے لوگوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کسی کا سوال نہیں کرے گا بلکہ سب سے پہلے پوچھے گا اگر یہ بندہ جو نماز کے وقت میری مسجد کے طرف آتا تھا، میری مسجد کا راستہ پکڑتا تھا، جو بندہ دنیا میں نماز کے وقت میں مسجد کے راستے پر چلتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے جنت کے راستوں پر چلا دے گا. اور جو بندہ دنیا میں نمازوں کے وقت مسجدوں سے دور رہا، اللہ اسے جنت سے دور رکھے گا. تو جنت پانی ہے تو نمازوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی رضا پانی ہے تو نمازوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان پر پہلا فرض کیا فرمایا؟ پہلا فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے. آخر مسلمانوں نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے نماز کی حقیقت بیان کرتا ہوں. آخر نماز کس طرح ملی، کیسے ملی؟ کیونکہ ابھی ایک دم میں آپ کو نماز کا حکم دوں، نماز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ دوں تو کم سمجھ میں آئے گی. ابھی آپ کے سامنے نماز کی پوری تاریخ رکھ دوں، اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوگا کہ نماز کس طرح ہمارے پاس آئی ہے تو انشاءاللہ العزیز جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی نمازوں کی پابندی کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ہر وقت نمازوں کی پابندی کرے گا اور ہر وقت اللہ کی عبادت کی فکر میں لگا رہے گا. مسلمانوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلایا معراج پر. اللہ نے معراج پر بلایا. نماز دینے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. وہ حکم دیا تھا سارے فرشتوں کو
کس وقت دیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے آدم کو تیار کر لیا، جب ہم نے آدم کا پتلا بنا لیا، اس پتلے میں نور محمدی کو نصب کر دیا، تب ہم نے حکم دیا اے فرشتوں سجدہ کرو۔ اے فرشتوں، بڑے خاموش لوگ ہو آپ، بڑے خاموش لوگ، اے فرشتوں سجدہ کرو۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر کس نے نہ کیا؟ ابلیس نے نہ کیا۔ تو جو سجدہ کرے وہ رحمان والا، جو سجدہ کرے وہ رحمان والا، جو سجدوں سے بچے وہ شیطان والا۔ جو سجدہ کرے رحمان والا، جو سجدوں سے بچے شیطان والا۔ ایک دن رحمان والے بن جاتے ہو، 6 دن شیطان والے بن جاتے ہو۔ مسلمانوں، جو حقیقت ہے وہی بولی جائے گی۔ ایک دن آپ جمعے کے دن ٹوپی لگا کے کپڑے پہن کے مسجد میں آ کے رحمان والے بن جاتے ہو، اور 6 دن کس کے ہوتے ہو؟ شیطان کے ہو جاتے ہو۔ یہ حقیقت ہے نا میرے بھائیوں؟ جو حقیقت ہے اسے قبول کر لو۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، جو مجھے جیسا دیکھے گا ویسا پائے گا۔ جو رسول کو سب سے حسین دیکھے گا تو وہ خود سب سے حسین ہے، جو رسول کو سب سے اعلیٰ دیکھے گا وہ خود سب سے اعلیٰ ہے، جو رسول کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھے گا آقا فرماتے ہیں اس بندے میں کوئی کمی نہیں، لیکن جو رسول میں کمی دیکھے گا وہ رسول میں کمی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے خود کے اندر کمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو رسول کے اندر بے عزتی ڈھونڈے گا وہ رسول کی بے عزتی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ اور جو رسول کی غداری دنیا میں کرے گا وہ دنیا میں بھی رسول کا غدار ہوگا، آخرت میں بھی رسول کا غدار ہوگا۔ اور جو رسول کا غدار ہوگا مسلمانوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، اور حسین ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو وفادار مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ غدار مصطفیٰ کے دلوں میں حسین بسا نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ تو اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پتہ چل گیا سجدوں سے کون بچتا ہے؟ شیطان بچتا ہے۔ اب اگر اللہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، اللہ کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں کی کیٹیگری میں مجھے شامل کر لے تو رحمان والے بن جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ شیطان اپنے پیروکاروں کے کیٹیگری میں مجھے شامل کر لے تو نمازوں سے بھی دور ہو جاؤ، روزوں سے بھی دور ہو جاؤ، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤ۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ شیطان والے بننا یا رحمان والے بننا؟ رحمان والے۔ کون بننا چاہتے ہو؟ رحمان والے بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازوں کا پابند بنا۔ شیطان نے سجدے سے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک اب جو سجدے سے بچے گا وہ شیطان کے راستے پر چلے گا، اور جو سجدہ کرے گا وہ رحمان کے راستے پر چلے گا۔ پتہ چلا مسلمانوں حضرت آدم کا سجدہ نہ کرنا، اور وہ ایسا تھا، ابلیس ایسا تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا؟ عزازیل۔ ایسا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر زمین پہ کوئی ذرہ ڈھونڈا جائے، زمین پہ کوئی ذرہ ڈھونڈا جائے جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، ایسا کوئی ذرہ نہیں مل سکتا۔ ذرے ذرے پر شیطان نے سجدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے سارے سجدوں کو اس کے منہ پر مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی عزت نہیں کی، نبی کی عزت نہیں کی۔ پتہ چلا جو نبی کی عزت نہیں کرتے ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں۔ اب وہ جو ہے شیطان سے زیادہ تھوڑی نمازیں پڑھ لیں گے، 40 دن کا چلہ تو لگا لیتے ہیں،
کہ چلیے آئیے جماعت میں چلیے، تبلیغ میں چلیے، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو مت مانیے، خواجہ غریب نواز کو مت مانیے، امام حسین کو نہ مانیے، امام حسن کو نہ مانیے، حضور خواجہ نظام الدین کو نہ مانیے، خواجہ درگاہ حاجی علی کو نہ مانیے، کسی بزرگان دین کو نہ مانیے۔ مسلمانوں، جو انبیاء کی توہین کرے وہ بھی شیطان کے راستے پر، جو اولیاء کی توہین کرے وہ بھی شیطان کے راستے پر، جو شیطان کے راستے پر، اس کی نہ نمازیں دنیا میں کام آئیں گی نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ تو نمازیں تو بہت پڑھواتے ہو لیکن نبی کی توہین نہیں کرواتے، تو سمجھ لو کہ شیطان نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھیں لیکن اس کے دل میں حضرت آدم کی عزت نہیں تھی، تو اللہ نے سارے سجدے اس کے منہ پہ مار دیے۔ تو سوچو مسلمانوں، ابلیس سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے۔ جب آدم کی توہین کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی توہین کا عالم کیا ہوگا؟ جب توہین آدم کا یہ عالم ہے، غدار آدم کی یہ سزا ہے، تو غدار مصطفیٰ کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان بنا دیا اور جنت سے نکال دیا، جہنم میں داخل کر دیا مسلمانوں۔ اب یہ سزا ہے حضرت آدم کی توہین کرنے والے کی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں جو مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے اس کو کیا انعام دیا جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے، نبی کی عزت میں تو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، پھر نماز کے لیے اللہ کے رسول کو معراج پر بلایا۔ نماز کہاں ملی؟ معراج پر۔ کہاں ملی؟ معراج پر۔ جب اللہ کے رسول معراج کے سفر پہ تھے تب اللہ نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ مسئلے ہوئے، وہ مسئلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے، پچھلے جمعے کو کہا تھا، گفتگو ختم ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے قدم پہ بوسہ دیا۔ یہ بات سمجھ میں پچھلے جمعے میں آ گئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے یہاں بوسہ نہیں دیا تھا بلکہ یہاں دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل کہتے تھے میری اتنی اوقات نہیں کہ میں نبی کے اعلیٰ حصے کو بوسہ دوں، میں نبی کے قدموں کا غلام ہوں، نبی کے قدموں کو چوموں گا۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ پچھلے جمعے کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا یہ؟ اب آگے بڑھیے، حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے رسول معراج کے سفر پر چل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہاں پہنچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سب سے پہلے پہنچے مسجد، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضور کے استقبال کے لیے 1,24,000 نبی پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے نبی کھڑے ہیں؟ 1,24,000۔ کس کا استقبال کرنے کے لیے؟ ہمارے مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے۔ کیا مردہ آدمی کسی کا استقبال کر سکتا ہے؟ ارے بھائی مسلمانوں، سمجھ لگتا ہے سمجھتے نہیں ہو میری بات۔ کیا کوئی مردہ آدمی کسی کا استقبال کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مردہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی مردہ آدمی نماز میں دعا مانگ سکتا ہے؟ کیا کوئی مردہ آدمی کسی کو دیکھ سکتا ہے؟ اب تھوڑا سا آگے بڑھو مسلمانوں، سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ سے ملاقات کری، میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ نماز۔ ابھی تو نماز ملی بھی نہیں ہے، نماز ملنا باقی ہے، نماز ابھی نہیں ملی، اللہ سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی، اللہ سے ملاقات ہونا باقی ہے۔ اب سنو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ وہ جو نماز ملنے سے پہلے نبیوں کو نماز پڑھا دیتے ہیں، نبیوں کے درجات کو بلند کرا دیتے ہیں، نبیوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے نبی وہ جو نماز ملنے سے پہلے ہم سب کو نماز سکھا دیتے ہیں۔ تو نماز ملی نہیں ہے، نبیوں کو پہلے پڑھا دی۔ اب نبیوں نے نماز پڑھی۔ اب یہاں میرے ذوق میں ایک جملہ سن لیجئے، دلوں کے جو ایمان ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ نبیوں کو مردہ کہتے ہیں، کہتے ہیں نا، مردہ کہتے ہیں نبیوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، ایسا بولتے ہیں معاذ اللہ۔ اب مسلمانوں بتاؤ، جو مردہ ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟
جو مردہ ہو وہ حضور کو دیکھ سکتا ہے؟ جو مردہ ہو وہ حضور کی اقتدا میں کھڑے ہو کے سجدے کر سکتا ہے؟ ارے سنیو، بڑی کم آواز ہے آپ لوگوں کی. جو مردہ ہو وہ حضور سے مل سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. نہیں مل سکتا نا. پتا چل گیا نبی نے نماز پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور جب سارے نبی زندہ، آدم زندہ، عیسیٰ زندہ، ابراہیم زندہ، اسماعیل زندہ، موسیٰ زندہ، تو پتا چلا جب 1,00,000 نبی زندہ تو ان سارے نبیوں کے نبی محمد اپنی قبر میں زندہ. تبھی تو بریلی کا شعر بولا، بریلی کے امام کا قلم اٹھا اور بریلی کے امام نے لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. بریلی کے رضا کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے. جو کہہ دیا ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ کو میری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آدم دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم دیکھ سکتے ہیں، اسماعیل دیکھ سکتے ہیں. سارے نبیوں نے آپ کو دیکھ کر یہ ثابت کر دیا سارے نبی بھی زندہ ہے، محمد الرسول اللہ بھی زندہ ہے. اب مٹی لو، اپنے منہ میں بھر لو. وہ لوگوں جو نبی کو مردہ کہتے ہو، اپنے آپ پر مٹی ڈالو اور یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی بھی زندہ ہے، اور سارے نبی نے جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ سارے نبی بھی زندہ ہیں. اب اللہ کے رسول نے نماز پڑھا دی. نماز پڑھا کے اللہ کے رسول کہاں گئے؟ پہلے آسمان پر. کہاں گئے؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر. ساتویں آسمان تک ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. کون ہے ساتھ میں؟ ساتویں آسمان سے جب آگے بڑھنے کا معاملہ آیا تو آقا نے فرمایا جبرائیل رک کیوں گئے؟ جبرائیل بولے اے اللہ کے رسول یہیں تک میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبرائیل رک کیوں گئے؟ اب میں اپنی عام فہم زبان میں آپ سے بات کروں تو میں کہنا چاہوں گا کہ جبرائیل نے کہا حضور میری حد یہیں تک ہے، حضور میری حد یہیں تک ہے. فرشتوں کے سردار نے کہا حضور میری حد یہاں تک ہے. ساری کائنات کے سردار نے کہا اے فرشتوں کے سردار، جہاں تیری حد ختم ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیوں نہیں چل رہے؟ جبرائیل نے کہا بس یہیں تک ساتھ ہے یا رسول اللہ، اس کے آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اگر گیا تو تجلی سے، روشنی سے، نور سے میرے پر جل جائیں گے. اگر گیا تو پر جل جائیں گے. آقا نے فرمایا کہ جبرائیل چل. جبرائیل نے کیا کہا؟ رسول اللہ نہیں جا سکتا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیا جائے کہ لگتا ہے جبرائیل نے ایسے کہا ہوگا حضور میں آپ کی طرح نہیں ہوں. ارے سمجھ میں نہیں آیا ابھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں رسول کی طرح، تو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا ہوگا کہ رسول آپ چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں اور آگے جانے سے میں آپ کو روک نہیں سکتا. کیوں؟ آپ میری طرح نہیں. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں. آپ کو آگے جانے سے روک نہیں سکتا. کیوں؟ آپ میری طرح نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن یہاں ٹھہریے ذرا، ایک جملہ اور دے دوں میں آپ کو، بڑا وقت خیال کرتے ہوئے، کیونکہ پچھلے مرتبہ تھوڑی دیر ہو گئی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نیند آتی ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا چلو. وہاں جبرائیل تھے، جبرائیل کے پاس عقل سالم ہے، جبرائیل کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن صدیق کو دل دیا ہے. صدیق اکبر کو دل دیا ہے، فاروق اعظم کو دل دیا ہے، عثمان غنی کو دل دیا ہے، اویس قرنی کو دل دیا ہے، احمد رضا کو دل دیا ہے. اب جبرائیل کی جگہ پر ابو بکر ہوتے، عمر ہوتے،
عثمان ہوتے, صحابہ ہوتے, کیا کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے چلو, اگر جانتے بھی کہ ہم جل جائیں گے تو ابو بکر چل پڑتے. رسول پاک کی زبان پر اپنے پروں کو کیا, اپنے وجود کو جلانے کے لیے خاک ہو جاتے, رسول کی بارگاہ میں اپنی عزت کو خاک کر دیتے, اپنی عزت کو قربان کر دیتے, کیونکہ صدیق اکبر جب ایسا کر سکتے ہیں تو وہ صحابی ہے, ہم صحابی کو ماننے والے ہیں, تو ہم بھی رسول کی محبت میں جلنے کے لیے تو تیار ہیں, کیونکہ ہم صحابی والے ہیں. جو آگے نہ بڑھے, جو بڑھ جائے وہ صحابی والا, جو حضور کی محبت میں نہ بڑھے وہ وہابی والا. کیا سمجھے؟ جو بڑھ جائے وہ صحابی والا. اب جو دنیا میں رہ کے کہے میں تو نہیں بڑھتا رسول کے کہنے پر, تو سمجھ لینا کون ہوگا؟ وہابی والا. کون ہوگا؟ وہابی والا. دیکھو بھائی, آپ کی اصلاح کے تعلق سے میں بیچ میں یہ بات کہتا رہوں گا, کیونکہ بریلویوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اصلاح کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت ضرور کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اگر صدیق اکبر ہوتے تو عشق ان کا یہ کہتا کہ رسول کی خاطر آگ میں کودنے کو تیار ہو جاتے. آپ نے دیکھا نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو آگ میں کودے تھے. حضرت ابراہیم بھی کودے تھے, نہیں کودے تھے آگ میں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عشق تھا, دل تھا. جس کے پاس دل ہوتا ہے وہ دماغ سے کام نہیں لیتا ہے. الحمدللہ سنیوں کے پاس دل ہے اور دماغ بھی ہے, لیکن جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے. جملے پہ غور کرنا, مسلمان ہو, دل میں ایمان ہے تو آپ کا دل خاموش نہیں ہوگا, زبان خاموش نہیں رہے گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ خدا نہیں ہے, مصطفیٰ خدا نہیں ہے, لیکن خدا سے جدا نہیں ہے. یہ ہمارا عشق ہے, یہ امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اللہ سے ملاقات کی. اللہ نے ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا نماز کا. کس چیز کا؟ اب نماز ملی ہے, لیکن آقا نے کب پڑھا دی؟ مسجد اقصی میں. یہ میرے نبی کی شان ہے, جب ملی نہیں تھی ملنے سے پہلے ہی نماز پڑھا چکے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں. ارے رسول کا علم غیب تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ رسول جانتے تھے کہ نماز ملنے والی ہے. رسول پاک نے پہلے ہی جان کر پڑھا دی کہ آگے چل کے نماز مل جائے گی, میں پہلے ہی سارے نبیوں کو پڑھا دوں. یہ شان ہے مصطفیٰ کی. 50 وقت کی نماز ملی, رسول پاک لے کے آئے. راستے میں کون مل گیا؟ کون ملا تھا راستے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ, حضرت موسیٰ مل گئے. مسلمان بھائیوں, حضرت موسیٰ کا احسان ہے آپ لوگوں پر. اگر موسیٰ نہ ملتے, اگر موسیٰ نہ ملتے, کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی. میں بات ختم کرتا ہوں, اس سے آگے بات اگلی جمعے کو انشاءاللہ کریں گے. موسیٰ نہ ملتے کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی. موسیٰ نے کتنی رکعت گھڑوا دی؟ 45. کتنی رکعت گھڑوائی؟ 45 رکعت گھڑوا دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں. یہ کردواڑی کے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے. کردواڑی کے لوگ 5 وقت کی نہیں پڑھ پاتے, 50 وقت کی کیا پڑھیں گے؟ جائیے کم کرا لیجیے. رسول پاک گئے, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, پھر 10, پھر 5. اب رسول پاک نے کہا کہ موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے. 9 بار چلا گیا. 9 بار جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اب نہیں جاؤں گا کیونکہ اب حیا آتی ہے. مجھے کہنے دیا جائے جہاں غیرت مصطفیٰ رک گئی وہاں تعداد نماز رک گئی. اگر موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہتے اور مصطفیٰ اب بھی چلے جاتے تو یہ 5 نمازیں بھی 2 یا 3 رہ جاتی. تو رسول پاک رک گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ موسیٰ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا. موسیٰ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا. بڑی جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. موسیٰ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام بار بار یوں بھیج رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا دیدار کر رہے تھے. 9 بار مصطفیٰ نے
ہمارے اور آپ کے آقا نے 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کو خدا کا دیدار کرایا اور یہ ثابت کر دیا اس دنیا کے کچھ بد مذہبوں کے لیے کہ ارے جب موسیٰ مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے خدا کو دیکھا ہے تو سہارنپور کے مولوی تیری کیا اوقات ہے، تو کیسے نہیں مانے گا؟ جب موسیٰ مانتے ہیں تو تجھے بھی ماننا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں میں خدا کو دیکھا اور تجھے جو ہے موسیٰ کی زبان میں خدا نہیں دکھ رہا ہے، تبھی تو ہم تجھے بد مذہب کہتے ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ مانتے ہیں کہ رسول نے ملاقات بھی کی ہے، رسول پاک نے خدا کو دیکھا بھی ہے، کیونکہ رسول خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ نمازیں کتنی بچی؟ 5 نمازیں بچی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اب اللہ کے رسول دنیا پہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کی بات اللہ نے چاہا آپ لوگوں کی ہماری زندگی مال خیر رہی تو اگلے جمعے کو بیان کی جائے گی۔ میرے بولنے میں یا سننے میں جو اگلا